بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان المجید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مفسر بپاک آواز بلند: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مبین کا علم سیکھنے سکھانے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ اس علمی روحانی فکری نشست میں جو مسائل اور جو فضائل ہم سیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اس طرح کہ آج اس بات کو ہم نے صبح اپنی پوسٹ میں واضح کیا تھا، انشاءاللہ العزیز آج کی نشست تبلیغی امور پر وفود کے حوالے سے ہوگی، یعنی ہر وہ فقیر جس کو اللہ تعالیٰ نے مرشد کی صحبت بخشی ہے، اس نے صحبت میں وقت گزارا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ کرے جس کا حکم قرآن پاک نے دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت کے طور پر نکالے گئے، اس لیے تمہاری بہترین ہونے کی خوبی اور وصف کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ اب جب یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا فرمائے علیہ السلام، تو پھر امت پر واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف بھی کرے اور نہی عن المنکر بھی کرے۔ اور جب یہ ممکن اسی وقت ہوگا کہ جب انسان دین کی بنیادی باتوں کا علم سیکھے۔ میرے آقا نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب دونوں نزدیک سے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام لوگوں کو دعوت دے کر لاتے، ان کو حضور علیہ السلام کی صحبت برکت میں ایمان کی دولت نصیب ہوتی، تو پہلا کام ان کے ذمہ یہ لگایا جاتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت، یعنی اللہ کے حبیب کے بارے میں بتائیں کہ آپ خاتم المرسلین ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، اور جس اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے وہ بابر راشد، اور اسی کا نام امر بالمعروف تھا اور اسی کا نام ہی نہی عن المنکر تھا، کیونکہ جب نیکی کا حکم چلا گیا تو اس کا مطلب ہے برائی کی نفی ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہر مبلغ جس کے دل میں یہ شوق اور جذبہ ہونا
ہونا چاہیے یا ہے کہ میں مبلغ بنوں، میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں، اس کے لیے 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ علم دین کی بنیادی باتوں کا علم حاصل کرے، علم دین کی بنیادی باتوں کا علم حاصل کرے۔ نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، نجاست کے مسائل ہیں، حیض و نفاس ہے، اسی طرح ارادے زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی۔ تو دین کی بنیادی باتوں کا علم کم از کم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دیں، اور نیکی کی دعوت دینا بڑا آسان کام ہے۔ روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، یہ ہر بندہ کہہ لیتا ہے، لیکن امر بالمعروف تو آسان ہے، نیکی کی بات کرنا تو آسان ہے، لیکن نہی عن المنکر کرنا بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کو برائی سے منع کرنا اس وقت کہ جب وہ برائی میں غرق ہو رہے ہیں، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی سود دے رہا ہے، کوئی زنا کی طرف مائل ہے، کوئی بے حیائی کی طرف ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی ایسا لباس پہنے ہے جو شریعت کے اصولوں کے ساتھ مکمل ٹکراتا ہے، اور کچھ ایسے انداز ہیں، جملے ہیں، کلمات ہیں، عقائد ہیں جن پر ایک جاہل شخص اپنی جہالت کی زندگی گزار رہا ہے، اس پہ منع کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تیسری بات جو ہے اس حوالے سے کہ جب کوئی شخص دنیا کے امور میں، جس طرح ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اسی طرح شریعت کے بھی ظاہری پہلوؤں کو بھی سمجھے اور شریعت کے باطنی پہلوؤں کو بھی اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں، کس سے منع کرنا ہے، کس سے روکنا۔ تو اس حوالے سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے کچھ چیزوں کو مبلغین کے لیے بڑا اہم قرار دیا۔ فرمایا پہلی جو چیز ہے حدیث پاک میں کہ جب لوگ معصیت میں یعنی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، بڑے آرام سے بیٹھے جب کوئی فرد، جماعت، معاشرہ گناہ میں مبتلا ہو جائے یعنی معصیت میں مبتلا ہو جائے، تو ایسے لوگ ان میں موجود ہوں جو ان کو معصیت سے روک سکتے ہیں، یعنی گناہ سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتے، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر وہ انتظار کریں، ان قریب اللہ ان پر بدترین عذاب نازل کرے گا۔ جیسے بڑے والا بھی آپ کو یاد ہے، پچھلی دفعہ ہم نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل میں ایک بستی کو تباہ کرنے کا اللہ نے حکم جاری فرمایا، تو جبریل امین نے عرض کی اللہ اس بستی میں جو نیک بھی ہے، صالح شخص بھی ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا سب سے پہلے جب وہ بستی الٹائی جائے تو اس شخص کو جو بڑا نیک ہے، صالح، سب سے پہلے اللہ کا عذاب اس پر گرایا جائے۔ جبریل امین بڑے پریشان ہوئے، اللہ اس کی وجہ کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ نیک تھا اور دوسروں کو گناہ کرتے دیکھتے رہا اور غفلت کی نیند سویا رہا، اپنی نیکی کو کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن دوسروں کو اس نے منع نہیں کیا۔ بس اب اس پر عذاب کا جو سلسلہ ہے اس کا سب سے پہلے آغاز اس سے یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہاں بھی یہی حدیث ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگ نیکی کی دعوت کو دے رہے ہیں، برائی سے منع نہیں کر رہے، پھر انتظار کرے کہ اللہ ان پر عذاب جلد نازل فرمائے گا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک ایسے قصبے پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں 18,000 مسلمان آباد تھے اور ان کے اعمال نبیوں کی طرح تھے، لیکن نقص اتنا تھا کہ وہ لوگوں کو نافرمان برداری کرتے ہوئے دیکھ کر ان کو غصہ نہیں آتا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے سنائی۔ اسی طرح دوسری جو بات آپ نے فرمائی
کہ گناہ گار سے میل رکھنا اور مسیحت کے درجے میں بیٹھنا، یعنی جس نے باز کرنا ہو، نیکی کی بات کرنی ہو، نیکی کی دعوت دینی ہو، اس پر پہلی چیز یہ لازم ہے، پہلی چیز یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گاروں سے میل جول رکھنے سے روکے، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے جن کے پاس بیٹھنے سے بدنامی پیدا ہو یا اسی کے اندر خود غفلت پیدا ہو جائے۔ فرمایا اسی طرح جس طرح ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھی پہننے والے گناہ گار ہیں، اور اتنے ہی گناہ گار وہ ہیں جو ان کو یار دوست بنائیں۔ حالانکہ جو سونے کی انگوٹھی ہے، ریشم کا لباس ہے، یہ حرام تو ہے، لیکن اس طرح کا مطلق حرام تو نہیں ہے کہ جیسے کوئی شخص شرک کرتا ہے، گناہ عظیم کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اس طرح کا حرام اس درجے میں نہیں ہے، تو حرام لیکن اس درجے میں نہیں۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہلکے درجے کا حرام بھی اگر نیکوکار اس کو قبول کر لے گا، یعنی اپنے برے دوست کو نہیں سمجھائے گا، تو اس سے کیا پیدا ہوگا کہ وہ خود برباد کر ہو جائے گا، خود نیکی کو چھوڑ دے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کسی ایسی جگہ بیٹھنا جہاں پر برائی ہو رہی ہو، بدکاری ہو رہی ہو، بدعتیں سیاح ہو رہی ہو، یا بے حیائی کے معاملات چل رہے ہوں، تو اگر ایسی جگہ وہ بیٹھے گا، یعنی تبلیغ کرنے والا مبلغ، پھر وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، وہ تو اسی کا عادی ہو جائے گا، وہ روک نہیں سکے گا، وہ منع نہیں کر سکے۔ پھر فرمایا تیسرا جو اس میں درجہ ہم نے بیان کیا کہ علماء کا گناہوں پر سکون اختیار کرنا، یعنی جب کوئی گناہ ہو رہا ہو عالم بات ہی نہ کرے، اس کے اندر یہ جرأت ہی نہ ہو، بول ہی نہ سکے، بتا نہ سکے یہ غلطی ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو فرمایا اسی طرح کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں گناہ سے منع کروں گا تو لوگ مجھے حقارت سے دیکھیں گے، یعنی میرے ذاتی مفادات پر زیادہ آئے گی، اور لوگ میری بات کی پرواہ کریں گے، میرے کہنے سے کام گناہ چھوڑیں گے، یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ میں کیوں کروں، میرے کہنے سے تھوڑے چھوڑیں گے۔ اور ایسی حالت میں نصیحت نہ کرنا واجب نہ رہے گا، یعنی اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب نصیحت کوئی لازم نہیں ہے، تو فرمایا اسی طرح کے جو لوگ ہیں جو غفلت کر رہے ہیں، گناہوں پر دیکھ کر بھی خاموش بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بربادی بھی لکھ دیتا ہے، ایسے لوگ برباد ہو جاتے، خود اپنا دین نہیں بچاتا۔ اسی طرح سخت ایذا کے کبھی اندیشے پر نصیحت چھوڑنا، یعنی ایسی بات معلوم ہے کہ اگر میں نصیحت کروں گا تو اس کی آفت یا مصیبت مجھ پر ٹوٹے گی، اس لیے میں نصیحت ہی نہ کروں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پائے کے مبلغ تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، آل اولاد کو، اپنے جگر گوشوں کو یزید کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہونے لگے، اور اللہ تعالیٰ حالانکہ یہ واضح کر چکا تھا، یہ فیصلے ہو چکے تھے کہ کربلا میں کیا کیا معاملات ہوں گے، اس کا علم بھی تھا، اس کے باوجود حق کی نصیحت پر آپ ڈٹے رہے، حق بات سے آپ پرے نہیں ہٹے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر ایسی کسی جگہ پر جہاں نصیحت کرنے کے بعد تکلیف آنے کا اندیشہ ہو تو ضرور اس تکلیف کو اختیار کرو، اس سے کیا ہوگا، اللہ تمہارے ایمان کو قیامت کے دن تمہاری بخشش کا، تمہارے علم کو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے۔ پھر اسی طرح فرمایا بعض یعنی تبلیغ کرنے والا، باز کرنے والا وہ بردبار ہو، نرم طبیعت کا مالک ہو، سختی نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ آج ہی یہ نیکی کرنی ہے، آج سے یہ کام کرنا، جو نیا بندہ جڑے اس کے ساتھ نیکی کس طرح اس کو لاگو دے، اس کو نیکی کا حدیث بنائے، اور پھر اس کے ساتھ سختی نہ کرے۔ جب وہ دین پر لگ جائے پھر یہ جو ہم ایک آیت قرآن کی پڑھتے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، علماء نے اس کا پورا ترجمہ و تشریح کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ دین میں کوئی سخت عمل نہیں ہے. فرمایا دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی سختی نہیں، لیکن جب داخل ہوگا پھر سختی بھی ہوگی. پھر اس کے بارے میں بتلایا بھی جائے گا حرام کا، حلال کا، صحیح کا، غلط کا. اسی طرح ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور کہا وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا کہ اے ہارون اور موسیٰ جب تم فرعون کے دربار میں جاؤ تو اسے ذرا نرمی سے کلام کرو. یہ نہیں اس کو جاتے گالی گلوچ کرنی ہے، سختی کرنی، مارنا ہے، اس کو ایسے دھمکانا نہیں ہے. کیا کہا قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، ان کے ساتھ اس طرح بات کرو جیسے بات کرنے میں نرمی اختیار ہو. پھر آگے فرمایا کہ ایک شخص امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص، نوجوان شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے، مجھے زنا کی اجازت دی جائے. آپ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا نہیں تو پھر دوسرے صحابہ ڈانٹنے لگے، تمہیں عقل نہیں، تمہیں شعور نہیں کہ حضور سے کیسے بات کرنی ہے. تو لیکن جیسے ہی اس شخص نے یہ بات کی تو حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کر پوچھا اگر میں تم سے کوئی سوال کروں، کوئی بات کروں تو تمہیں ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیوں ناگوار گزرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم دوسرے کے لیے خیال کرتے ہو اگر وہ تیری ماں سے کوئی ایسا مطالبہ کرے پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ناگوار گزرے گا، یہ تو خیر گوارا نہیں کرے. پھر اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کوئی اپنی ماں کے لیے یہ چیز گمان کرتا ہے تو وہ عورت جس کے ساتھ تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی. اور یہ پوری تفصیل سارے رشتوں کی بیان یعنی سمجھایا. یعنی بعض مبلغ کے ساتھ جب کوئی جہالت والی گفتگو بھی کرے تو اس کے لہجے میں نرمی ہو اور اس کے لہجے میں راستہ نکالنے والی بات ہو، نہ کہ اس کے ساتھ اردو پڑھنا شروع کر دے یا اس کو بدگمانی دینی شروع کر دے. پھر اسی طرح جب اس نے یہ ساری باتیں سن لی تو آپ علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یا اللہ اس کے قلب کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما تاکہ گناہ نہ کرے. تو پھر وہ اتنا نیک ہو گیا کہ اس کی نیکی کے بارے میں اہل مدینہ گواہی دیتے. اسی طرح یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی سے شکایت کی گئی کہ حضرت سفیان بن امیہ نے کسی سے شاہی تحفہ قبول کیا ہے، کسی سے کچھ پیسے لیے ہیں، وہ کسی سرکاری طور پر کسی بادشاہ نے حاکم میں پیسے دیے. تو آپ نے مجمع میں سن کر یہ کہہ کر ٹال دیا کہ انہوں نے اپنا حق سمجھ کر لیا ہوگا. لیکن جیسے ہی خلوت ہوئی تو آپ نے سفیان بن امیہ سے کہا کہ اے میرے دوست ہم اور تم اگر بزرگ نہیں ہیں تو بزرگوں سے محبت کرنے والے ضرور ہیں، بس دوست رکھنے والے بھی ضرور ہیں. اور اس زمرے میں ہم شمار ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ بزرگوں سے منسوب کرتے ہیں. ایسا عمل نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگ حجت پکڑ کر ہمارے بزرگوں پر عہد کرتے ہیں. یعنی فقیر اگر ایسا فیل کرے تو اس کے فیل کی وجہ سے اس کے مرشد کی طرف کوئی عیب آئے یا اس کے بزرگوں کی طرف عیب آئے تو یہ بھی بعض کے لیے مبلغ کے لیے روا نہیں ہوگا. اسی طرح فرمایا عالم کو باعمل ہونا چاہیے. عمل اس طرح کا کہ اس کا لباس، اس کے ظاہری معاملات اور اس کی ظاہری جو چیزوں پر حکم شریعت کا اطلاق ہوتا ہے ان کو شریعت کے تابع رکھے، یعنی متبع شریعت ہے. اور پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں، یعنی وہ بات کرے اس کی داڑھی پوری نہ ہو، اس کے باقی معاملات درست نہ ہو، اس کا لباس ایسا ہو کہ جو شریعت سے متصادم ہو. تو ظاہری معاملات کے حوالے سے بھی شریعت کے جتنے علوم ہیں، اس کے مسائل ہیں،
بعض کو اس سے ادا ہونا چاہیے، درود شریف پڑھے۔ اسی طرح آپ نے آگے فرمایا کہ کامل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ عبادات اور عادات دونوں میں غالب ہے، یعنی جو باز کرنے والا مبلغ ہے، اور یہ سارے اوصاف تو حضور کے ہر امتی کے ہونے چاہیے، کیونکہ حضور کا ہر امتی ہی داعی ہے، مبلغ ہے۔ فرمایا اس نے حضور علیہ السلام کی تمام افعال میں ابتدا، یعنی جو بھی آپ نے کیا اس کی ابتدا اور اتباع کرے۔ فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا پھر پیغمبر جو کچھ تم کو دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں حضور منع کرتے اسے باز آئے، یعنی یہ وہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اطاعت اللہ کی اور اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح شیخ محمد بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ تمام عمر آپ نے تربوز نہیں کھایا، وجہ پوچھی تو بتلایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی اس عادت مبارکہ کے بارے میں کبھی نہیں سن پایا کہ حضور نے تربوز دائیں سے کاٹا، بائیں سے کاٹا، اوپر سے کاٹا یا کسی اور طرح سے کاٹا، لہٰذا مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں اور تربوز کھاتا ہی قربان ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں ایک شخص، ایک بزرگ تھے جو ہر وقت حضور کی محبت میں اللہ کے ذکر میں بڑھتے رہتے تھے، مستقر کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ غلطی سے الٹے پیر میں موزہ پہن لیا، سیدھے میں پہننا چاہیے، یعنی ابتدا جوتا پہننے کی، موزہ پہننے کی سیدھے پیر سے ہوتی ہے، تو فرمایا انہوں نے الٹے ہاتھ سے الٹا یعنی پاؤں میں پہن لیا، تو اس کے کفارے میں انہوں نے کئی یعنی گناہ یعنی گندم اللہ کی راہ میں خیرات کی، اور جب اس وقت تک جب تک چین نہیں آیا وہ خیرات کرتے رہے، کفارہ ادا ہوئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی نعمت عظمیٰ کا کھو بیٹھنا بےوقوفی اور بے ادبی، یعنی کوئی شخص حضور کی سنت کو ترک کر کے اپنی عادت اس پر مسلط کرے، یا کسی اور قوم کی یا کسی اور گروہ کی عادت کو اپنا انداز بنائے تو اس کی جہالت۔ پھر فرمایا کہ اس میں جو اہم ترین حکمتیں ہیں وہ حکمتیں کیا ہیں، یہ بھی غور سے سنیں، بڑی اہم یہ موضوع ہے، جب تک اس کو ہم سمجھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہمیں تبلیغ کا صحیح شعور اور سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ فرمایا عادات محمدیہ کی اتباع میں منفعت دینیہ کی حکمتیں کیا ہیں، یعنی حضور کی عادات کو اپنانے میں جو نفع ملتا ہے دین میں وہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھنا اس کو اقتدار کرے، جیسے یہ گلاس ہے، آپ اس گلاس کو ایسے ہی رکھ سکتے، ایسے ہی رکھ سکتے، اس کو سیدھا رکھنا یہ اقتدار ہے۔ یہ کیمرہ ہے، اس کو 3 لیگز پہ رکھا گیا ہے، یہ اقتدار ہے۔ یہ ٹیبل ہے، یہ 4 اس کی ٹانگیں، یہ اقتدار ہے۔ کتاب اس پر ہے تو یہ کتاب کا اقتدار ہے۔ تو فرمایا 4 سمتیں ہیں، ایک سمت یعنی قبلہ کو اللہ نے عزت بخشی، ایک سمت کو قبلے کو اللہ نے عزت باقی کو نہیں بخشی، شمال ہے، جنوب ہے، مغرب اور مشرق، اس میں ایک سمت میں قبلہ ہو، تو وہ جو قبلہ ہوگا تو ہمارے لیے باعث شرف ہو، ہم ادھر نماز پڑھیں گے کیونکہ بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ تلاوت قرآن یا وضو یا دعا قبلہ کی جانب کو کیا جائے، اور نیک یعنی کام اس طرف کیے جائیں، اور جو گھٹیانے کے قابل ہیں یعنی جو کم تر حقیر عمل ہے، پیشاب ہے، پخانا ہے، گور براز ہے، مستری ہے، کپڑے اتارنا ہے، تو ان کے لیے قبلہ کی روح سے اپنا منہ پھیرے، قبلے کی طرف نہ پیٹ کرے نہ منہ کر کے یہ کام کرے، پخانا، پیشاب، تھوکنا، کپڑے بدلنا، اس سے جتنی زیادہ احتیاط کر سکے کرے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اللہ نے فضیلت عطا کی، داہنے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر اللہ نے فضیلت عطا کی۔ سارے دن پڑھے منہ سے، دائیں ہاتھ کو
بائیں ہاتھ پر اللہ نے فضیلت یعنی درجہ عطا کی، اللہ تعالیٰ نے درجہ عطا فرمایا۔ اور دائیں ہاتھ کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے پانی پیے، روٹی کھائے، اس سے خلال کر لے دانتوں کا، اس سے کلی کر لے، کلام پاک اٹھائے تو ساتھ سے اٹھائے۔ اور جو میلے کام ہیں، استنجا کرنا، پیشاب کرنا، پخانا، ناک میں انگلی ڈالنا، کانوں میں انگلی پھیرنا، جوتا پہننا، تو اس کے لیے کیا کرے کہ کوشش کرے کہ وہ بائیں ہاتھ کو استعمال کرے۔ جس کو کرے بائیں ہاتھ کو آگے کرو۔ کپڑا پہنو اول دائیں طرف سے، سیدھے طرف سے، یعنی جب کوئی شخص کپڑا قمیض پہنتا ہے تو پہلا ہاتھ دائیں بازو میں ڈالے، پھر دوسرا ہاتھ بائیں بازو میں ڈالے، اور پھر گردن یہ بعد میں ڈالے۔ اور جب کپڑا ایسے اتارنا ہے تو پہلے الٹے ہاتھ سے اتارے، پھر دائیں ہاتھ سے اتارے، اور پھر گردن نکال لے۔ اتنا کرنے سے اس کے اللہ جتنے گناہ اس وقت تک اس لباس کے ساتھ ہوئے تھے، اللہ صاحب کا گناہ معاف کر دے۔ پھر اسی طرح فرمایا جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ جو لوگ سچ بولنے کے اوپر عادی ہوتے ہیں ان کے خواب بھی اکثر سچے ہوتے ہیں، خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں کے خواب بھی اکثر دروغ پر، جہالت پر، ظلمت پر، اور ایسی عجیب و غریب باتیں جن کا نہ سر اور پیر۔ پھر فرمایا کہ وہ اکثر شاعر جھوٹے اور لغو تخیلات کے عادی ہوتے ہیں، یعنی ان کا خیال ہی کرتا ہوتا ہے عورت پر یا خواتین پر یا پھر ایسی چیزوں پر جس پہ شریعت نے کچھ چیزوں کا اطلاق اور پردہ رکھا ہے۔ وہ ان کے دل کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے، ان کا دل جو برائی پکڑ چکا ہے، ان کا دل جو ٹیڑھا ہو چکا ہے، کیونکہ جھوٹے ہیں، خیالات گندے ہیں اور باتوں کو جوڑتے رہتے ہیں، کوئی ادھر کی بات، کوئی ادھر کی بات، کوئی کام کی بات نہیں کرتے۔ پھر فرمایا اسی طرح کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خواص ہیں، جیسے دواؤں کے بھی کچھ خواص ہیں، کچھ دوائیں گرم ہیں اور کچھ ٹھنڈی ہیں۔ فرمایا شہد گرم مزاج رکھتا ہے، اس لیے گرم مزاج لوگوں کے لیے نقصان دہ اور سرد مزاج والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اسی طرح دوائیں تو بہت کم ہیں، یعنی ایسی دوائیں جن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جسم سے فاسد مادے نکال دیتی ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلا؟ تجربات سے، تاثیر سے۔ اسی طرح فرمایا اعمال کی بھی تاثیر ہے، جیسے دوائیوں میں شہد ہے، سنگونیا ہے یا کوئی اور دوائی ہے، تو ہر دوائی کی تاثیر ہے، اس کی خاصیت ہے۔ اسی طرح اعمال کے اندر بھی کچھ خاصیت ہے۔ اچھے اعمال برائیوں کو دور کرتے ہیں اور برے اعمال نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ میں سیدھا ہاتھ یا الٹا ہاتھ، اس کے بارے میں مجھے کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کسی کام کو سیدھا کروں کہ الٹا کروں، تو فرمایا کہ اس کی خاصیت معلوم جب ہو جائے گی، اس کے فوائد پتہ لگ جائے گے، تو وہ بندہ ہمیشہ جو کام سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے وہ سیدھے سے کرے گا، اور جو الٹے ہاتھ سے کرنے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے، یعنی جیسے جیسے اس کو اس کا تجربہ پتہ چلتا ہے کہ فوائد کیا۔ فرمایا اسی طرح کوئی شخص آپ کو طبیب ہے کسی بوٹی کے خواص بتا دیتا ہے، یا آپ کو کسی دوا کے زہریلے یا فائدے مند ہونے کے بارے میں رائے دہی کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کا تجربہ ہے اس کو ماننے میں فائدہ ہے۔ فرمایا اس سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے غلاموں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو سو وہ غلط ہوگی، اور جو صحیح ہیں وہ صحیح ہوگی۔ اور آخری بات اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ عبادات میں اتباع سنت بلا عذر چھوڑنا، یعنی حضور کی سنت ترک کرنا، یہ کفر خفی ہے یا حماقت جلی ہے، یعنی یا تو یہ ظاہری کفر ہے
یا پھر اگر یہ کفر کے درجے پر نہیں ہے تو یہ ظاہری طور پر کوئی حماقت ہی ہو سکتی ہے کہ کوئی احمق ہوگا جو عبادات میں حضور کی سنت کو ترک کر دے، جیسے عشاء کی سنتیں غیر موقع لیکن ہم پڑھیں، اس طرح ظہر اثر کی سنت جو پہلے غیر موقع لیکن پڑھے، اس کے فوائد جان بوجھ کر نہ چھوڑے، سفر میں ہے یا کوئی اور معاملہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جماعت سے نماز پڑھنے میں، تنہا نماز پڑھنے کے لیے 27 درجے فضیلت ہے، تو اس کو حماقت کی وجہ سے ضائع نہ کرے۔ اسی طریقے سے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد محض یعنی وہ خود یہ کہتی ہے تو اس دور کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ خیال کر لے تو یہ اس کی اتنی بڑی جہالت ہوگی کہ وہ دین سے دور ہو جائے یا دین سے بالکل نکل جائے، اور ایک وقت آئے گا ایمان بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم، ان کا درجہ مسلمان کے لیے بڑا اعلیٰ اور واضح کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ جو میرا قول ہے، جو میرا عمل ہے، وہ جس طرح بھی تم تک پہنچ جائے، اگر تمہیں توفیق ملے تو ضرور کرو۔ اس کی کیا مثال دی گئی کہ ایک محدث تھا، یعنی حدیث کا علم رکھنے والا عالم تھا، اس نے یہ حدیث پڑھی کہ جو پنچنے ہیں، یعنی جو بلبیری ہوتی ہے یا کوئی اور مرض ہوتی ہے، برس ہو جاتی ہے، اس میں پرانے زمانے میں اس طرح کٹ لگائے جاتے تھے، جس کو ہمارا حجامہ کہتے ہیں، اس کو پنچنا دی ہے، جس سے فاسد خون نکالا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اتوار اور جمعرات کو پنچنا نہ لگوائے، حجامہ نہ کروائے، ایسا کرے گا تو برس پیدا ہو جائے گی، یعنی بلبیری ہو جائے گی۔ تو محدث نے کہا یہ حدیث تو میں نے ضعیف حدیثوں میں پڑھی، اس میں پڑھی ہے ضعیف حدیثوں میں پڑھی، اس نے جان بوجھ کر ویسا یعنی اتوار یا جمعرات کو اس نے پنچنا لگوایا۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی یہ ہوا اس کو برس ہو گیا، بلبیری ہو گئی، جسم پر داغ پڑ گیا، وہ روئے پیٹے، تو رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ میں بیمار ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جیسا کیا ویسا تو انہوں نے اتوار کے دن پوچھنا کیوں لگوایا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس حدیث کا راوی تو ضعیف تھا، اس کا راوی تو ضعیف تھا۔ حضور نے فرمایا اگر وہ ضعیف تھا حدیث تو میری تھی، حدیث تو میری نقل کی تھی، اور اب اس کے بارے میں بتاؤ تیری رائے کیا ہے؟ اس نے توبہ کیا، رسول اللہ کو ایسا اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے کہ اس کو اپنا تو پورا رسم ٹھیک پورا رسم، یعنی کوئی بھی فضیلت میں ہمیں حدیث مل جائے ہم اس پر عمل کریں۔ فضیلت اسی چیز کی فضیلت صلاۃ التوبہ ہے، اس کی فضیلت ہے، صلاۃ التسبیح اس کی فضیلت ہے، شب جمعہ اس کی فضیلت ہے، اس طرح بہت ساری اور جگہیں ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد سو جانے کے بعد عقل کے جاتے رہنے کا خطرہ ہے، یعنی وہ عصر کے بعد سوئے گا، ظہر کے بعد سوئے گا تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ عصر کے ظہر کے بعد سونے کو کیا کہتے ہیں؟ قیلولہ کرنا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے جو شخص قیلولہ کرتا ہے اس کے جسم میں اللہ قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، طاقت آتی ہے، راحت آتی ہے، اس کو رات کو بھی چھین لیتا ہے، اس کا ذہن تندرست۔ اور جو عصر کے بعد سوئے گا میرے آقا فرماتے اس کی عقل ضائع ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گی، ایسی مرضیں لگ جائیں گی کہ عقل خراب ہو جائے گی۔ لوگ ایسے ہیں جو صبح سوتے ہیں اور شام کو سر سے ڈالتا۔ جس شخص نے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی حدیث ہے، اور جب تک اس کو درست نہ کروا لے اس وقت تک ایک جوتا پہن کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا ایک اور حدیث میں کہ زچہ کی اول خوراک تک وجود ہونی چاہیے۔ زچہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عورت جس نے بچہ پیدا کیا، جس نے بچہ، اور اگر یہ نہ ہو تو خشک چوہارا کھا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کوئی غذا ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر اللہ مریم علیہ السلام کو
یعنی جب بی بی مریم کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عزت سے آپ کے بدن میں آئے اور آپ کے بدن سے باہر آپ کا ظاہری وجود اس کی ولادت ہوئی، اللہ نے کھجوریں آپ کے اوپر بھی ڈال، ٹھیک ہے، کھجوروں کا درخت کا اوپر آپ کے کھجوریں بھی تازہ میوہ کیا، اس کو آپ نے کھا لیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی تمہارے پاس مٹھائی لائے تو کچھ کھا لیا کرو، خوشبو لائے تو لگا لیا کرو، اور مناسبتیں نہ ٹٹولو، یعنی چیزوں میں ایسی چیزیں نہ ٹٹولو کہ یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور بے چنو چراغ بات کو مانو، اس کے اندر بے شمار اسرار و رموز ہیں جن کی خاصیتیں ہر ایک سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ مبلغ دائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دعوت، دین کی سبق، دین کا شعور عطا کیا، اس پر لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، کہیں امر بالمعروف نہیں کرے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم، معروف کا مطلب اس کو کہتے ہیں نیکی، معروف کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو، ونہی عن المنکر، اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر گناہ کا عمل کا اعتراف کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکر، انکار والا۔ نہیں سے مراد کیا کہ ہر وہ کام جو گناہ والا ہے اس سے روکنا ہے، اس سے روکنا ہے، امر بالمعروف کرے اور نہیں عن المنکر کرے، اور جن چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بزرگان نے ہماری تربیت فرمائی یہ چیزوں میں، اور براہ راست قرآن میں اللہ نے فرمائی، ان کا مبلغ کو خیال رکھنا چاہیے، یعنی اس کا موضوع قوالت پر نہ ہو، اس کا موضوع جواب والا نہ ہو، اختلافی نہ ہو۔ انشاءاللہ اگلے نشہ کے بعد ہم اس موضوع کو جو دوست اس پر گفتگو کریں گے، اس پر انشاءاللہ آج سے ہی ہم باقاعدہ اپنی تبلیغ کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھ آ کر نئے سوال سے سوال